بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم ویورز، میرے چینل ہدیۃ العابدین پر آپ سب کو خوش آمدید۔ میرے چینل ہدیۃ العابدین کو سبسکرائب کریں، ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک، شیئر اور کمنٹ کر دیں، جزاک اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بڑھتے ہیں اپنی ویڈیو کی جانب۔ ویورز، آج جو میں معجزہ لے کر حاضر ہوئی ہوں، معجزہ جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کا معجزہ ہے۔ کچھ اس طرح سے یہ معجزہ ہے۔ کسی ملک کا ایک بادشاہ جو سیر و شکار کا بہت ہی دل دادا تھا، اس نے ایک دن اپنے وزیر سلطنت کو سامان شکار تیار کرنے کا حکم دیا۔ چنانچہ وزیر نے بعد تیاری سامان بادشاہ کو اطلاع دی اور وہ دوسرے روز الصبح ماں وزیر و میر یعنی کہ شکار اور دیگر شکاری عملہ کے لوگوں کے شکار کھیلنے کی غرض سے شکار گاہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس مرتبہ بادشاہ کی لڑکی شہزادی ماں اپنی سہیلی وزیر زادی کے ضد کر کے باپ کے ہمراہ ہوئی۔ کافی مسافت طے کرنے کے بعد جب یہ شکاری قافلہ ایک سرسبز و شاداب جنگل میں پہنچا تو سفر سے آسودہ ہونے کے لیے باموجب حکم شاہی اس جگہ خیمے نصب کیے گئے۔ باورچیوں کا عملہ کھانا پکانے کے انتظام میں مصروف ہوا اور کچھ لوگ سفر کی تھکن کی وجہ سے خیموں کے باہر ہی لیٹ گئے کہ اتنے میں خلاف امید زور و شور کے ساتھ آندھی چلنے لگی کہ اس نے بڑے بڑے تناور درختوں کو زمین سے اکھاڑ کر پھینک دیا۔ گرد و غبار کی وجہ سے پاس کی چیز تک سجھائی نہ دیتی تھی۔ اس طوفانی عالم میں ایک دوسرے کی خبر ہی نہ تھی۔ شاہی خیمہ گاہ جو تھی، خیمہ گاہ کا دور دور تک کہیں پتہ نہ چلا، اور جب آندھی کا زور کچھ کم ہوا اور منتشر شدہ لوگ ایک جگہ پر جمع ہونا شروع ہوئے تو اس وقت شہزادی اور وزیر زادی کی تلاش بڑی تیزی کے ساتھ کی جانے لگی، جن کا کہیں پہ پتہ نہ تھا۔ بادشاہ اور وزیر دونوں محبت پدری کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان اور بے تاب ہو کر دونوں لڑکیوں کی تلاش میں بذات خود تلاش ان کو کرنے لگے، لیکن بہت دوڑ دھوپ کے بعد بھی کامیابی نہ ہوئی اور بالآخر بادل ناخواستہ دار السلطنت کی طرف روانہ یعنی کہ واپس ان کو لوٹنا پڑا۔ محل سرا میں اس خبر سے کوہرام مچ گیا، جس میں رعایا بھی شامل تھی۔ اتفاق کے وقت کے بادشاہ اور اس کے شکاری عملہ کے واپس جانے کے بعد ہی سرحدی ملک کا دوست بادشاہ اس مشترکہ جنگل میں شکار کھیلنے کے لیے آیا ہوا تھا۔ شکار کے دوران بادشاہ پر پیاس کا غلبہ طاری ہوا، چنانچہ اس نے وزیر کو پانی لانے کا حکم دیا، لیکن پانی کا ذخیرہ جو قافلہ کے ہمراہ تھا ختم ہو چکا تھا۔ چنانچہ وزیر پانی کی جستجو میں چل کھڑا ہوا اور ایک پہاڑ کی چوٹی پر آبادی کا پتہ لگانے کے لیے جا پہنچا کہ وہاں اس کو 2 حسین و جمیل لڑکیاں نظر آئیں۔ یہ لڑکیاں وہی گمشدہ شہزادیاں تھیں اور وزیر زادی تھیں جو اپنے والدین اور قافلہ سے جدا ہو چکی تھیں۔ چنانچہ یہ لڑکیاں جب اپنے والدین سے جدا ہو کر پہاڑ پر پہنچی تو بہت زیادہ پریشان ہوئی۔ ظاہر ہے کہ اس وقت ان کی کیا حالت ہوئی ہوگی۔ دونوں لڑکیاں اس عالم انگیز اور باظاہری دائمی جدائی سے اس قدر روئیں کہ بے ہوش ہو گئیں۔ عالم غشی میں دیکھا کہ ایک بی بی نقاب پوش تشریف لائیں اور نہایت شفقت سے فرمایا کہ اے لڑکیوں، تم ہراساں مت ہو، نیت کر لو کہ جب ہم اپنے والدین سے مل جائیں گے تو اس وقت ہم خاتون جنت جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی کہانی سنیں گے۔ لہٰذا ان دونوں لڑکیوں نے ہدایت معظمہ منت مانی۔ جب غش سے ہوش آیا یعنی کہ بے ہوشی سے انہیں جب ہوش آیا تو اپنے واقعہ کو انہوں نے عالم غشی میں دیکھا تھا ایک دوسرے سے بیان کر کے منت کی تصدیق کی اور پھر خدا کے رحم و کرم کی منتظر ہوئی
کہ وزیر مذکورہ پانی کی تلاش میں ان تک جا پہنچا۔ جب اس نے ان دونوں کو بیجار و مددگار لڑکیوں کو اس طرح پہاڑی کی چوٹی پر دیکھا تو بہت حیران ہوا۔ اس نے پوچھا کہ اے لڑکیوں، تم کہاں کی رہنے والی ہو؟ اپنے حسب و نسب سے آگاہ کرو اور یہ بتاؤ کہ تم اس سنسان جنگل میں اور اس جگہ پر اور اونچی پہاڑی کی چوٹی پر کیسے پہنچی؟ وزیر کے دریافت کرنے پر دونوں لڑکیوں نے آپ دیدہ ہوتے ہوئے اپنا سارا واقعہ بیان کرنے کے بعد اپنے حسب و نسب اور مراتب سے بھی اس کو آگاہ کر دیا۔ وزیر ان لڑکیوں کے حالات سے آگاہ ہونے کے بعد فوراً اپنے بادشاہ کے پاس گیا اور اسے سارا واقعہ بتفصیل بیان کیا۔ بادشاہ اس واقعہ کو سن کر بہت متاثر ہوا اور وزیر کو حکم دیا کہ اگر وہ لڑکیاں اپنی خوشی سے آنا چاہتی ہیں تو ان کو جا کر فوراً لے آؤ۔ بادشاہ کا حکم پا کر اس مرتبہ وزیر مذکور ماں کچھ اور آدمیوں کے اور سواری کے ان لڑکیوں کے پاس جا پہنچا، ہمراہیوں کو پہاڑی کے دامن میں چھوڑ کر خود پہاڑ کی چوٹی پر پہنچا اور دریافت کیا کہ اے لڑکیوں، تم ہمارے ساتھ چلو گی؟ تو لڑکیاں راضی ہو گئیں۔ وزیر نے دونوں کو پہاڑ سے نیچے اتارا اور اپنے ساتھ انہیں سواری پر سوار کر کے باعزت اپنے بادشاہ کے پاس لے گیا، جو ان سب کو لے کر اپنے دارالسلطنت میں آ گیا۔ مخبران شاہی کے ذریعے پہلے بادشاہ کو اطلاع مل گئی کہ اس کی گمشدہ دختر ماں وزیر زادی اس کے پڑوسی بادشاہ کے ہاں موجود ہے، تو اس نے اپنے وزیر اعظم کو ماتحف اس بادشاہ کے پاس روانہ کیا اور خط کے ذریعے یہ خواہش ظاہر کی کہ ہماری لڑکیاں جو تم کو ملی ہیں ان کو ہمارے پاس بھیج دو۔ جب یہ خط اس بادشاہ کو ملا تو اس نے جواباً تحریر کیا کہ آپ کی بچیاں یہاں باخیریت ہیں اور میرے پاس آپ کی امانت ہیں، لیکن خواہش ہے کہ آپ شہزادی کی شادی میرے لڑکے اور وزیرزادی کی شادی میرے وزیر کے لڑکے سے کر کے مجھے شکریہ کا موقع دیتے ہوئے اپنی محبت میں اضافہ کریں گے۔ چنانچہ بادشاہ نے یہ بات کچھ غور و فکر کے بعد منظور کر لی، لہٰذا دونوں لڑکیاں باعزت و احترام اپنے والدین کے پاس واپس کر دی گئی۔ اب حسب تاریخ تھی مقرر ہوئی تھی اور طرفین میں سامان شادی ہونے لگا۔ آخرکار وہ وقت بھی آ پہنچا جب دونوں لڑکیوں کی شادی مذہبی رسوم کے مطابق کر دی گئی۔ دلہنیں رخصت ہو کر سسرال چلیں۔ اتفاق کے وقت کے اور سامان جہیز تو بار کر لیا گیا، مگر شادی کا لوٹا جو نہایت قیمتی تھا وہیں رہ گیا اور اس وقت کی رسم و لحاظ سے جانا نہایت ضروری تھا۔ راستہ میں شام ہو گئی۔ باراتیوں نے رات ہو جانے کی وجہ سے ایک محفوظ جگہ پر قیام کیا۔ اس وقت حسب ضرورت لوٹے کی تلاش ہوئی تو لوٹا نہ ملا۔ معلوم ہوا کہ وہیں رہ گیا۔ وزیر نے ایک خاص سپاہی کو روانہ کیا کہ لوٹا لے آئے۔ جب سپاہی وہاں پہنچا تو کیا دیکھتا ہے، جہاں محل تھا وہاں ایک میدان ہے، نہ تخت ہے، نہ تاج ہے، نہ بادشاہ ہے، نہ فوج، کچھ بھی نہیں ہے، صرف لوٹا میدان میں رکھا ہوا ہے جس کا کوئی نگران بھی نہیں ہے۔ سپاہی نے چاہا کہ لوٹا اٹھا لے لیکن ممکن نہ ہو سکا، اس لیے کہ اس نے جیسے ہی لوٹے کی طرف ہاتھ بڑھایا ماً یعنی کہ اسی ٹائم پہ ایک خطرناک کالے سانپ نے لوٹے کے اندر سے پھن نکالا اور اس کو کاٹنے کے لیے لپکا۔ سپاہی اچھل کر پیچھے ہٹا۔ اس نے بہت کوشش کی کہ لوٹا اٹھا لے لیکن ممکن نہ ہوا۔ سانپ ہر مرتبہ سدے راہ ہوتا مجبوراً اپنے ملک کی طرف واپس ہوا اور وزیر کے توسط سے سارا واقعہ بادشاہ کے گوش گزار کیا۔ بادشاہ کو یہ سن کر حیرت ہوئی اور کچھ دیر تک غور و فکر میں ڈوبا رہا، پھر لڑکیوں کے پاس گیا اور بولا کہ معلوم ہوتا ہے تم دونوں جادوگرنیاں ہو یا بدروہیں ہو جو انسانی شکل اختیار کر کے نئے نئے شعبدے دکھلا رہی ہو۔ اس وقت تو میں تم دونوں کو قید کرتا ہوں، اس وقت تک یعنی میں تم دونوں کو قید کرتا ہوں، البتہ کل صبح قتل کرا دوں گا۔ یہ کہہ کر بادشاہ کا غیظ و غضب میں بھرا یعنی کہ بادشاہ اپنے غیظ و غضب میں مغلوب ہو کر اپنے خیمے میں واپس آیا اور دونوں دلہنیں خیمہ میں قید کر دی گئی۔ پھر
جب دونوں لڑکیوں نے خود کو اس حال میں پایا تو وہ فوراً رنج سے بے تاب ہوتے ہوئے ایک دوسرے سے گلے مل کر خوب روئیں اور کہنے لگی معلوم نہیں کہ کیا ماجرا ہے کہ کل شادی ہوئی دلہنیں بنائی گئیں اور آج قید خانے میں قیدی بنے ہیں اور اب کل ہمارا چراغ حیات گل کر دیا جائے گا۔ خداوند عالم معلوم نہیں کہ ہم لوگوں سے کون سا ایسا گناہ سرزد ہو گیا ہے جس کی پاداش میں ہم کو یہ سزا مل رہی ہے۔ میرے معبود تو معاف کر دے۔ یہ کہہ کر اتنا روئیں کہ بے ہوش ہو گئی۔ عالم غشی میں کیا دیکھا کہ وہی بی بی جو پہاڑ پر نظر آتی تھی ان کو نظر آئیں اور یہ با کمال شفقت سے فرمایا لڑکیوں تم نے پہاڑ پر منت مانی تھی کہ جب ہم اپنے والدین سے ملیں گے تو جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی کہانی سنیں گے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تم دونوں اپنے ماں باپ سے ملی مگر کہانی نہیں سنی، اسی وجہ سے یہ عذاب تم پر نازل ہوا ہے۔ اب بھی غنیمت ہے اسی زندان میں کہانی سنو۔ اللہ تعالیٰ جناب سیدہ کے طفیل میں تمہاری مشکل کو آسان کر دے گا۔ لڑکیوں نے کہا اس قید خانے میں درہم کہاں ہیں جو ہم کہانی کے لیے شیرینی منگوائیں اور پھر لائے گا کون؟ معظمہ نے فرمایا گھبراؤ نہیں، تمہارے دوپٹے کے آنچل سے 2 درہم تم کو ملیں گے اور خیمہ کی پشت پر سے ایک آدمی جاتا ہوا نظر آئے گا، بازار قریب ہے وہ شیرینی لا دے گا۔ یہ کہہ کر معظمہ وہاں سے غائب ہو گئی۔ لڑکیوں کو ہوش آیا، ایک نے دوسری سے عالم غشی کا واقعہ بیان کیا اور پھر شہزادی نے دیکھا کہ اس کے آنچل سے 2 درہم بھی برآمد ہوئے۔ دونوں بہت خوش ہوئی۔ صبح پشت خیمہ سے ایک سن رسیدہ آدمی کو جاتے ہوئے دیکھ کر اس کو بلا لیا اور اپنا مدعا بیان کیا، چنانچہ انہوں نے دونوں درہم اس کی شیرینی لا کر ان لڑکیوں کو دے دی۔ پھر دونوں لڑکیوں نے ایک دوسرے سے اسی قید خانے میں کہانی سنی، پھر دعائیں مانگی۔ اتنے میں شاہی جلاد بھی وہاں آن پہنچا اور دونوں لڑکیوں کو قتل گاہ کی طرف لے جانے کے لیے آگے بڑھا کے دونوں لڑکیوں نے یک زبان ہو کر کہا پہلے ہم کو بادشاہ کے پاس لے چلو اور ان سے کچھ باتیں کرنا چاہتی ہیں ہم۔ چنانچہ لڑکیاں بادشاہ کے سامنے پیش کی گئیں۔ انہوں نے بادشاہ سے مؤدبانہ عرض کیا کہ اس مرتبہ آپ پھر اپنے کسی آدمی کو ہمارے یہاں بھیج کر وہاں کے حالات دریافت کروائیے، اگر اب بھی حالات وہی ہو تو بے شک ہم کو قتل کرا دیجیے گا۔ بادشاہ نے لڑکیوں کی یہ بات منظور کر لی اور اسی سپاہی کو جو نہایت ہی سچا تھا لڑکیوں کے باپ کے یہاں بھیج کر جا کر دریافت حال کرنے کا کہا۔ چنانچہ اس نے وہاں جا کر دیکھا کہ شاہی محل اور تاج و تخت سب بدستور موجود ہیں۔ وہ بے حد حیرت زدہ ہوا اور سارا واقعہ آ کر اس نے اپنے بادشاہ کے گوش گزار کر سنایا۔ بادشاہ اسی وقت لڑکیوں کے پاس گیا اور پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ میں بہت زیادہ حیرت میں پڑ گیا ہوں، چاہتا ہوں کہ تم لوگ مجھے اس استجاب کو دور کرو۔ لہذا بادشاہ کا ایمار پر پا کر لڑکیوں نے یعنی کہ اس کی جو خواہش تھی وہ پا کر لڑکیوں نے اپنی تمام حقیقت پہاڑ پر پہنچنے سے لے کر اپنے بے ہوش ہونے تک جناب سیدہ کی کہانی سننے کی منت ماننے اور اپنے ماں باپ سے ملنے پر منت کو فراموش کر دینے اور اسے پورا نہ کرنے کی ساری داستان مفصل سنائی اور پھر کہا جب ہم نے وہ کہانی سن لی تو وہ عطاب الہی جو ہم پر نازل ہوا تھا اب ختم ہو گیا ہے اور ہم مطمئن ہو گئے ہیں۔ چنانچہ بادشاہ نے یقین کر لیا اور اسی وقت لڑکیوں کو رہا کر کے ان کی عزت و احترام کو اسی طرح سے بحال کرتے ہوئے اسی خوشی سے اپنے وطن کی راہ لی۔ یہ کہانی سنارن سے کہہ کر وہ معظمہ جو تھی وہ روپوش ہو گئی۔ سنارن اپنے گھر واپس آئی تو کیا دیکھتی ہے کہ جن لوگوں نے کہانی سننے اور سنانے سے انکار کر دیا تھا ان کے گھروں میں آگ لگ گئی ہے۔ جس طرح سنارن کی مراد خداوند عالم نے باتفعل جناب سیدہ سلام اللہ علیہا پوری کی، اسی طرح سے رب العالمین محمد و آل محمد کے صدقے میں جملہ سننے والوں کو کی دلی مرادیں پوری فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ تمام مومنین مومنات مسلمین مسلمات کو معجزات محمد و آل محمد کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے
اور ہمیں درستی ایمان اور فلاح دارین عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ویورز، اگر یہ ویڈیو پسند آئے تو کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے گا، لائک کیجیے گا اور کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اور یہ معجزہ کسی بھی سخت حاجت کے لیے، کسی بھی مشکل کے لیے پڑھا جا سکتا ہے اور سنا جا سکتا ہے۔ کیسی ہی سخت مشکل ہوگی، حاجت درپیش ہوگی، وہ جو ہے حاجت مشکل جو ہے وہ فوراً حل ہو جائے گی اور مشکل کشا ہو جائے گی۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔